پاکستان کی قوم نہ پہلے جھکی تھی اور نہ ہم اب جھکیں گے. ہماری شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو خصوصی انٹرویو. کہا دنیا کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے. کیا ایسے میں ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز اور بغیر ثبوت چڑھ دوڑے؟ دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی کو روکنا ہے. مزید کہا لوگوں کی خوشحالی ہمیشہ امن و استحکام سے آتی ہے. ہماری پہلی ترجیح امن ہے. آج پاکستان میں دیکھیں تو لوگ فتح نہیں امن کی خوشی مناتے نظر آئیں گے. پاکستانی عوام یہی چاہتے ہیں ہم ترقی اور استحکام کی جانب جائیں. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین میں کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے وزیر لیو جان چاؤ سے ملاقات. باہمی روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات پر چین کی مضبوط حمایت کو سراہا. چینی وزارت خارجہ کا اسحاق ڈار کے دورے کا خیر مقدم. کہا پاکستان ہر موسم کا اسٹریٹجک شراکت دار ہے. اسحاق ڈار کی آج بیجنگ میں چینی ہم منصب سے اہم ملاقات ہوگی. افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی آج چین پہنچیں گے. بھارت کو قیامت تک سبق یاد رہے گا. دوبارہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب دیں گے. وزیر اعظم کی مودی سرکار کو وارننگ. شہباز شریف کا پی این ایس ڈاک یارڈ کراچی میں پاک بحریہ کے افسروں اور جوانوں سے خطاب. کہا خلیج فارس بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر میں طاقت کا توازن بدل چکا. پاک بحریہ دوارکا کی تاریخ دہرانے کے لیے تیار تھی. رافیل کا حشر دیکھ کر وکرانت ایسا بھاگا کہ پلٹنے کا نام نہ لیا. وزیر اعظم کی جنرل عاصم منیر کی مربوط حکمت عملی کی بھی تعریف. کہا جنرل عاصم منیر نے پوری قوم کے عزم و حوصلے کو نئی توانائی بخشی. وزارت خارجہ نے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے بریفنگ کے انتظامات مکمل کر لیے. پاک بھارت حالیہ کشیدگی پر وزارت خارجہ کی اعلیٰ سطح کمیٹی بریفنگ دے گی. سفارتی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری اور ان کے زیر قیادت یورپی ممالک کا دورہ کرنے والی کمیٹی کو بریفنگ دی جائے گی. بلاول بھٹو زرداری اور سفارتی کمیٹی کے ارکان وزارت خارجہ کا دورہ کریں گے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے. بھارتی پارلیمان میں ٹرمپ پر وار. امریکی ثالثی مکمل مسترد. 19 مئی کو بھارتی پارلیمان میں پاک بھارت ثالثی پر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا گیا. سیکریٹری خارجہ وکرم مسری کا کہنا تھا پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں. ٹرمپ نے ہماری اجازت نہیں لی, خود ہی مرکز توجہ بننا چاہا. سیز فائر مکمل طور پر دو طرفہ تھا, کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں تھا. اپوزیشن کے تباہ طیاروں کی تعداد سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار. چینی ہتھیاروں کے استعمال پر سوالات. مودی سرکار نے موضوع بدل دیا. مودی سرکار سچ سے خوفزدہ. بھارت میں سوال پوچھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن. مودی سرکار نے آزاد صحافت کا گلا گھونٹ کر جمہوریت کا جنازہ نکال دیا. گجرات سماچار کا ایکس اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا. گجرات سماچار نیوز چینل پر چھاپا. چینل کے ڈائریکٹر بہوبلی بھائی شاہ کو گرفتار کر لیا گیا. بھارت کے بزدلانہ حملے میں شہید اور زخمی شہریوں کے لیے امدادی پیکج. حکومت پنجاب نے 14 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو امدادی فنڈز جاری کر دیے. شہداء اور زخمی شہریوں کے لیے امدادی پیکج کی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف نے دی. 34 کروڑ 30 لاکھ روپے کی امدادی رقم ڈپٹی کمشنرز کے آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کی گئی. ملک بھر میں سورج پھر آگ برسانے لگا. ملک کے میدانی علاقوں میں گرم لو کے تھپیڑے. ہیٹ ویو کا سلسلہ 24 مئی تک جاری رہے گا. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا گرمی کی شدید لہر کے دوران سندھ, جنوبی پنجاب, بلوچستان کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہے گا. اسلام آباد میں درجہ حرارت 38 اور لاہور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی. کشمیر اور گرد و نواح میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. ہیٹ ویو کے باعث پنجاب کے تعلیمی اداروں میں
چھٹیوں کا اعلان، تعلیمی ادارے 28 مئی تک کھلے رہیں گے۔ 28 مئی تک اسکولوں کے اوقات کار میں 2 گھنٹے کمی کر دی گئی۔ اسکولوں کے نئے اوقات کار 7:30 سے 11:30 بجے تک ہوں گے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ نان فائلرز کے لیے گاڑیاں اور جائیداد خریدنے پر پابندی ہوگی۔ نان فائلرز مالی لین دین کی ٹرانزیکشن بھی نہیں کر سکیں گے۔ آئی ایم ایف وفد اور حکومتی معاشی ٹیم کے درمیان بجٹ مذاکرات جاری۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرح کم کرنے پر بھی بات ہوگی۔ 22 مئی تک تمام بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دی جائے گی۔ نور مقدم قتل کے مجرم کی سزائے موت کے خلاف اپیل پر سماعت۔ مجرم ظاہر جعفر کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل مکمل۔ وکیل نے کہا پروسیکیوشن کا سارا کیس سی سی ٹی وی اور ڈی وی آر پر ہے۔ عدالت بطور شواہد پیش کردہ فوٹیجز سے باہر نہیں جا سکتی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے، جس سی سی ٹی وی فوٹیج پر آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں اس کو آپ تسلیم کر چکے ہیں۔ پنجاب فورینزک سائنس لیبارٹری نے بھی کہا فوٹیج نہ ٹیمپرڈ ہے اور نہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں برطانیہ کے مثبت کردار کو سراہا۔ سبکدوش برطانوی ہائی کمیشن کی سیاسی مشیر زوئی بیئر کو بھی شاندار خراج تحسین۔ سفارتی خدمات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ کی تعلیم، تجارت، سرمایہ کاری، موسمیاتی تحفظ اور گورننس کے شعبوں میں باہمی اشتراک کار مزید بڑھانے کی پیشکش۔ امریکی صدر نے روس یوکرین تنازع کو موت کا پھندا قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے ہم منصب سے بات چیت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا یہ دراصل یورپ کا مسئلہ تھا اور امریکہ کو اس میں نہیں الجھنا چاہیے تھا۔ ویٹیکن کی روس یوکرین کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کا خیر مقدم۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف کے کہتے ہیں مسئلے کا حل کے لیے تمام ممالک کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں، لیکن تنازع کے حل کے لیے بنیادی اسباب کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ماسکو ایسا حل چاہتا ہے جو پائیدار ہو اور علاقائی حقائق کو مد نظر رکھے۔ اور پی ایس ایل 10 کا رنگا رنگ میلہ، اسلام آباد یونائیٹڈ کی ایک اور کامیابی، کراچی کنگز کو 79 رن سے شکست دے دی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں پر 251 رنز بنائے، جواب میں کنگز 11 172 رنز ہی بنا سکی۔ پلے آف اور ایلیمنیٹر میچ قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ کلندرز اور گلیڈیٹرز کے لاہور میں ڈیرے۔ ٹیمیں آج ایل سی سی اے گراؤنڈ میں پریکٹس کریں گی۔